وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الذین اس میں موصول، آمنو فعل پلس اس میں ضمیر الفاعل ہم ہے، یا عامل الصالحات کے بارے میں عامل اعمال الصالحات اس طرح کر کے مفعول مطلق آتا ہے، لیکن سمپل ہم مفعول لکھ دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ معنی اور مطلب واضح ہو جائے۔ یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف ہے، معطوف علیہ مل کر صلہ، اس میں موصول اور صلہ مل کر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ نکرہ موصوفہ کا آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ کسی اسم کو نکرہ کر کے اس کے بعد اگلے جملے میں اس اسم کی پوری ڈیفینیشن صفت بیان کی جاتی ہے۔ اس سے مفہوم پیدا ہوتا ہے ایسے باغات جن کے، ایسے اور جن کے کا مفہوم نکرہ موصوفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ صفت ہے جناتن کے لیے، قائم مقام خبر مقدم، ان کے لیے جنات ہیں، یہ ہیں اصل میں خبر ہے، تو جنات لہم اصل میں ہے مبتدا، یہ جملہ اسمیہ اس کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی صفت ہے، لہذا یہ بن جائے گا خبر ان۔ یہ صفت کو ہم نے اس کی وجہ سے اس میں شامل کیا ہے، ورنہ جملہ اسمیہ یہی ہے۔ اگر ہم سمپل اس جملہ اسمیہ کو خبر انا کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے،
اور یہ جملہ جو ہے یہ صفت بن جائے گا جنات ان کے لیے. یہاں پر ایک ضمیر الفاصل ہم شامل کر لیتے ہیں. یہ ضمیر الفاصل ہے جی، کس لیے ہوتی ہے؟ یہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. زید صالح، زید هو الصالح. زید صالح کے معنی ہے زید نیک ہے، زید هو الصالح کے معنی ہے زید ہی نیک ہے. دیکھیے مبتدا معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے اگر صفت کے طور پہ آئے، لیکن صفت کے طور پہ معرفہ بھی آ سکتی ہے، ضمیر الفاصل لگ جاتا ہے، ورنہ معرفہ ہو سکتی ہے. جیسے انا یوسف اس میں علم کے طور پہ آئے تو معرفہ ہو سکتی ہے. لہذا یہاں پر بہتر یہ ہے کہ ضمیر الفاصل کو ہم محذوف سمجھیں. اب دیکھیں نا، بڑی کامیابی واقعی یہی ہے جو یہاں بیان ہوئی. اور کون سی کامیابی؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کی نیکیاں، لہم جنات ان کے لیے ہیں ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. تجری جیم را اور یا مادہ ہے. باب ضربہ سے آتا ہے، جرا یجری بہنا، اور تجری یہاں پر واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، انہار کے لیے آیا ہے. واحد مؤنث اس لیے آیا کہ انہار غیر عاقل ہے اور جمع مکسر ہے. ذالک الفوز الکبیر، وہ ہی ہے بڑی کامیابی. فا واو اور زا، فاز یفوز فوزا، باب نصرہ سے آتا ہے کامیاب ہونا، فوزن کہتے ہیں کامیابی کو. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. یبدئ فعل ہے، اس میں ہوا کا فاعل ہے. یعید فعل ہے، اس میں ہوا کا فاعل ہے.
ہر فعل فی نفسہ ہی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے معطوف علیہ اور یہ ہے معطوف اور معطوف علیہ مل کے خبر. دیکھیے اس کی ترکیب میں انہو، انا اس کا اسم ہے ہو. اب ہوا کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو مبتدا بنا دیں، سیدھا اس کو مبتدا بنا دیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ضمیر الفاصل بنا دیں. اگر یہ ضمیر الفاصل بنے گا تو یہ دونوں چیزیں خبر بن جائیں گی انا کے لیے. اگر یہ مبتدا نہ ہو، ضمیر الفاصل ہو، تو یہ جو ہے یبدئ و یعید یہ خبر بن جائیں گی انا کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے ہوا کو الگ مبتدا بنایا ہے. یہ دو طریقوں سے ترکیب ہو سکتی ہے. اب پھر یہ دیکھیے انہو، ایک بات یہ ہو گئی ہوا یبدئ و یعید. پھر هو الغفور الودود ذو العرش المجید. گویا یہ ہم اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور اس کو الگ جملہ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس کو الگ جملہ بنا رہے ہیں. خالی اضافی ہی لکھتے ہیں آپ. ان بطش ربک لشدید. بطشن، با، طا اور شین. بطش یبطش، باب ضرب سے آتا ہے. اس کے معنی ہیں پکڑنا، گرفت کرنا. اور بطشن کہتے ہیں پکڑ کو، گرفت کو. یہ پکڑنا جو ہے وہ کوئی ایسے پکڑنا نہیں، بلکہ جسے کہتے ہیں نا سزا کے لیے پکڑنا. اس میں سزا کا ایلیمنٹ ہے. ان بطش ربک، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. اب اس رب کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں. انہو، بے شک وہ، ہوا یبدئ، وہ شروع کرتا ہے، وہ ابتدا کرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. وَيُعِيدُ، اور وہ لوٹاتا ہے. یبدئ، اس کا مادہ ہے با، دال اور حمزہ.
بدأ یبدأ با فتح سے اس کے معنی ہوتے ہیں شروع ہونا. بدأ یبدأ پہلا ہونا، شروع ہونا. یہاں پر آیا ہے باب افعال سے، ابدا یبدی ابداءً، شروع کرنا، ابتدا کرنا. تو یبدئ جو ہے وہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب افعال سے وہ شروع کرتا ہے، وہ ابتدا کرتا ہے. وَيُعِيدُ اس کا مادہ عین واو اور دال. عاد یعود باب نصرہ سے اس کے معنی ہے لوٹنا. یہاں پر آیا ہے باب افعال سے اعاد یعید، اصل میں تھا اعود یعود، اس سے بنا ہے اعاد یعید اعادتاً، لوٹانا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہی ہے غفور، غین فارا مادہ ہے غفرا یغفر باب ضرب سے معاف کرنا. اس سے اسم المبالغہ ہے فعول کے وزن پر غفور، بہت بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا، بہت ڈھانپ دینے والا. غفر یغفر اس کا مطلب ڈھانپنا بھی ہوتا ہے. ہیلمٹ کو یا خود کو مغفر کہتے ہیں، جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے. الودود واو دال اور دال باب سمع سے آتا ہے تو بنے گا ود یا ود، ودیدہ سے ودا، یودادو سے یود. اس کا مطلب ہے چاہنا، محبت کرنا، پسند کرنا. یہاں پہ بھی یہ فعول کے وزن پر اسم المبالغہ ہے ودود، بہت محبت کرنے والا، بہت چاہنے والا. تو وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. حالانکہ پہلے اس کی پکڑ کا ذکر ہو رہا ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، لیکن وہ اصل میں کیا ہے، وہ اللہ جو ہے وہ بہت محبت کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. ذو العرش المجید، ذو العرشی عرش والا، المجید بہت بزرگ. میم جیم اور دال مادہ ہے مجید کا. باب کروما سے آتا ہے موجودہ یمجودو، باب کروما سے اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا ہونا، شان والا ہونا. مجید فعیل کے وزن پہ ہے اسم المبالغہ، شاندار، بزرگ. تو ذو العرش المجید عرش والا بزرگ. فعال، فعال کا وزن ہی فعال ہے، اسم المبالغہ ہے. فاعل کرنے والا، فعال بار بار کرنے والا، بہت کرنے والا، کر گزرنے والا. اب یہاں ہم کہیں گے وہ ہے کر گزرنے والا، لما یرید جس کا وہ ارادہ کر لے. ما یرید کا بہت کرنے والا، جو وہ ارادہ کر لے کا بہت کرنے والا. یریدو اس کا مادہ ہے را واو اور دال. یہاں پر آیا ہے باب افعال سے، ارودا، افعل سے بنے گا ارودا، اس سے ہو جائے گا ارادا. یفعلو سے بنے گا یرویدو، اس سے ہو جائے گا یریدو. ارادا یریدو ارادتن، اس سے اسم الفاعل کیا بنتا ہے، مریدن. مرید کیا ہوتا ہے، ارادہ کرنے والا. اور اسم المفعول کیا بنتا ہے، مراد. مراد اس کو کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے. تو ہم مراد پا گیا، ہم کہتے ہیں مراد ایسے بنا ہے. مرید ارادہ کرنے والا، مراد جس کا ارادہ کیا جائے.
هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. دیکھیے حل اتاک حدیث الجنود، اور جنود کی اگر فردر ڈیفینیشن بیان ہوئی، تفصیل بیان ہوئی ہے، اور یہ بدل البعض ہو سکتا ہے کہ بہت سے جنود کا تمہارے پاس بات آئی، لیکن ان میں سے دو کا ذکر ہے، فرعون و ثمود. تو یہ زیادہ بدل البعض، اگر آپ کو بدل یاد ہو بدل البعض ہے. هل اتاک حدیث الجنود. اتا حمزہ تا اور یا مادہ ہے، باب ضربہ سے آتا ہے، اتا یاتی آنا. اگر اس کے ساتھ پریپوزیشن لگ جائے با کی، اتا بی، اتا بی، تو اس کا مطلب ہے لانا. مثال کے طور پر میں کہوں اتا زید بکتاب، تو اس کا ترجمہ ہوگا زید کتاب لایا. اصل میں معنی ہے آیا زید کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب لایا. تو اگر با کی پریپوزیشن ہو تو، ورنہ اس کے معنی ہے آنا. قرآن مجید میں باب افعال سے بھی استعمال ہوا ہے، آتا یوتی ایتان، دینا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے تمہیں تمہارے رسول. عطا کرنا، دینا. یہاں پر باب ضربہ سے آیا ہے. حل اتاکا، کیا آئی تمہارے پاس، حدیث الجنودی، لشکروں فرعون اور سمود کی خبر کی بات. حدیث جو ہے وہ بات کو بھی کہتے ہیں، قول کو بھی کہتے ہیں، قصے کو بھی کہتے ہیں. بل الذین، بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، جھٹلانے میں ہیں، یعنی کہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں.
الذین کفروا مشغولون فی تکذیب، ان کا ایک ہی کام ہے کیا؟ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ جھٹلانے میں ہیں. حالانکہ الذین کفروا یکذبون بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ بڑا ایک خصوصی انداز ہے، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی اور کوئی نہیں سوائے جھٹلانے کے. اور یہ بات فی الحقیقت درست ہے، چاہے وہ کفر کرنے والے غیر مسلم ہوں چاہے مسلمانوں میں سے ہوں، وہ اپنے کفر اپنے غلط اعمال کی دلیل دینے میں لگے رہتے ہیں، کفر میں لگے رہتے ہیں. واللہ، اور اللہ، من ورائہم، ان کے پرے سے ہے، محیط، گھیرنے والا. اب من ورائہم جو ہے اس کا ترجمہ عموماً کرتے ہیں ہر طرف سے گھیرنے والا، لیکن من ورائہم اصل میں تو ہے ان کے پرے سے، پیچھے سے گھیرنے والا ہے. محیط، اس کا مادہ ہے ہا، واو اور طا، باب فعال سے استعمال ہوا ہے یہاں پہ. احاط یحیط احاطتاً، احاطہ کرنا، گھیر لینا. اس سے یہاں اسم الفاعل ہے مفعل کے وزن پر، محیط، ہر طرف سے گھیرنے والا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اب یہاں پر ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کہ یہ دو خبریں ہیں، اس کے بارے میں دو خبریں دی جا رہی ہیں کہ وہ کیا ہے، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، بلکہ وہ لوح محفوظ میں ہے. ایک بات یہ ہے کہ دونوں خبریں بن جائیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک شبہ صفت بن جائے قرآن کے لیے، وہ ایسا قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں لیکن یہ مکمل صفت نہیں ہے، اصل میں تو اس کی صفت ہے پھر محفوظ فی لوح محفوظ، مکتوب فی لوح محفوظ، لیکن باہر اس کو ہم صفت قرآن کر دیتے ہیں اور یہ جملہ اسمیہ بن جائے. اس کو ہم سلیش کر دیتے ہیں یا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ ہے قرآن مجید، بزرگی والا قرآن، شاندار قرآن، فی لوح محفوظ، محفوظ لوح میں، محفوظ تختی میں. لوح اس کی جمع آتی ہے الواح، لوح کہتے ہیں لکھنے والی تختی. تو لوح محفوظ ایک ایسی تختی ہے جس پر قرآن مجید لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے ہماری ترکیب قرآن سورۃ البروج. سورۃ البروج ختم ہوئی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں سورۃ الطارق کا ہم آغاز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.